بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پچھلے دنوں جو ترکی میں زلزلہ آیا، جو آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی، تو سائنس کی روح سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، جو کرسٹ ہے زمین کا، وہ آپس میں ٹکراتا ہے، اس میں جب چینجز آتی ہیں تو اس سے وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ سائنٹیفک ریزن ہوگی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے، لیکن یہ تمام کام اللہ رب العزت کے ذریعے ہی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی کا جو آنے والا زلزلہ ہے، اس میں جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، لیکن کیا باقی لوگوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے کوئی خاص؟ کیا اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں ہے قرآن کریم میں کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ کئی مشکلات میں بھی ڈال دیتے ہیں، وباؤں میں ڈال دیتے ہیں، مصیبتوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، تاکہ یہ کچھ سمجھیں، کچھ نشانیوں کو سمجھیں؟ تو یقین کیجئے کہ جب کا یہ زلزلے کا سنا ہے، مجھے اس میں نشانیاں ہی نشانیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ نشانیاں کن کے لیے دکھائی دے رہی ہیں ناظرین؟ تمام مسلم ممالک کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جو ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کو ہم مانتے ہیں، قرآن کریم میں جو باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، یقیناً ان میں کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب ان میں کیا ہے ناظرین؟ جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے ناظرین، جہاں تک میرا اندازہ ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، 100% غلط بھی ہو سکتا ہے، 50% غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے ناظرین کہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہو، اسلام میں داخل ہو جاتے ہو، تو اس کے بعد آپ کے اوپر جو شریعت کے قانون ہیں سارے، وہ لاگو ہوتے ہیں، اور ان قوانین کو مان کے چلنا ہوتا ہے، اور وہ جو قوانین ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیں ہوتی ہیں۔ یہ جو حدود ہیں اللہ رب العزت کی، ان حدود کے اندر جب ہم رہتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تو ہی ہم متقی، یعنی متقی، پرہیزگار یا مومن کہلاتے ہیں۔ ناظرین، دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ناظرین، کہ جن میں یہ دیکھا گیا کہ آپ لوگ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اگر میں ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو میں یہ بیان کر سکتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ترکی کے ڈرامے دیکھیں، ترکی کے چینلز دیکھیں، چینلز تو آپ لوگوں کو نہیں دیکھنے کو ملتے، اگر آپ ڈش لگائیں اور اس پہ چینل اگر آپ ترکی کے دیکھیں، یا چلیں لیٹ سے ڈرامے ہی دیکھیں، اگر آپ ان ڈراموں کی آواز بند کر دیں تو آپ میں سے کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی مسلم ممالک کے ڈرامے ہیں، یہ کسی مسلمان ممالک کے ڈرامے ہیں، کسی ایسا ملک جہاں پر اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے، مساجد ہیں، علماء اکرام ہیں، اور وہاں پر دین کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ان کے کلچر میں کیوں نہیں جھلکتی؟ ناظرین، یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے مقام پہ مساجد میں ایسا دیکھا گیا کہ وہاں پر ان کی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مساجد کا جو ان کی جو حرمت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مساجد ایک اللہ کے گھر ہوتا ہے، مسجد ایک اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر سے مراد ہے کہ اب آپ جب اللہ کے گھر آ گئے ہیں، ویسے تو پوری کائنات ہی اللہ کی ہے، لیکن مسجد خاص طور پر عبادت کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ وہاں پر سب سے زیادہ حدود جو ہے وہ لاگو ہوتی ہیں کہ مسجد میں خاموشی اختیار کرو، جھگڑا مت کرو، اونچی آواز میں بات مت کرو،
کتنی زیادہ حرمت ہوتی ہے مسجد کی، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ناظرین، بہت ساری ویڈیوز ایسی سامنے ہیں جن میں ہم نے دیکھا کہ ترکی میں جو مسجد صوفیہ استنبول کی، وہاں پر بھی آپ دیکھیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی مسجد ہے۔ وہاں پر جب آپ پبلک کو دیکھتے ہیں، خواتین، مرد جس طریقے سے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، وہاں پر کیا کیا منظر ہیں، تو اس کو جب مسجد قرار دے چکی ہے حکومت، تو وہ پھر مسجد کے تو تمام قواعد و ضوابط اس میں لاگو ہوتے ہیں نا ناظرین۔ تو اب یہ دیکھنے کے لیے کہ ترکی جو ہے اپنے آپ کو یورپ کا حصہ بنانا چاہتا ہے، اور اس حصہ بنانے کی خاطر وہاں پر پورا کا پورا یورپ کا کلچر لا کے بٹھا دیا گیا اور اس کو اپنا لیا گیا، اور اس کے بعد ایسے ایسے مطلب لباس ناظرین کے جن کے متعلق بتانا بھی ایک شرم کا مقام ہے۔ تو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ زلزلہ اس وجہ سے آیا ہے، لیکن کیا اس وجہ سے نہیں آ سکتا؟ کیا یہ ایک وجہ نہیں بن سکتی زلزلے کی کہ جہاں پر ملک میں اس طریقے سے جو ہے وہ شریعت کا مذاق بنایا جائے؟ اب ناظرین آ جائیے دوسری طرف، ہمارے ملک پاکستان، جس کو مدینہ المنورہ کی طرز پہ ایک ریاست کو جو ہے وہ ہماری بنایا گیا ہے، اور یہاں پر بھی ناظرین یہی مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس کے قریب ہی کہیں میوزک کنسرٹ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پر یقین کیجئے کہ پاکستانی عوام، میں کہوں گا ینگ جنریشن کا لیا نام تو پھر غصہ کر جاتے ہیں کئی پاکستانی ادارے، ہم پاکستانی عوام ہی ہیں، لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ میوزک کے ساتھ کس طریقے سے وہ کس حال میں ہوتے ہیں، اور ادھر اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک طرف ہے۔ دوسری طرف آئیے ناظرین، فیس بک کھول کے دیکھ لیجئے، انسٹاگرام کھول کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو آپ دیکھ لیجئے، فیصل مسجد اسلام آباد کیا ہے؟ کوئی ٹورزم کی جگہ ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر مطلب یہ ہے کہ اس کو مسجد کا تقدس نہ وہاں رکھا جائے؟ کیا مسجد کا صحن مسجد کا حصہ نہیں ہوتا؟ کیا مسجد کی باؤنڈریز وغیرہ سب مسجد کے حصے نہیں ہوتے؟ شادیاں ہوتی ہیں، بیاہ ہوتے ہیں، گانے پکچرائز ہوتے ہیں، موویز بنتی ہیں، شادی بیاہ کی دلہا دلہن کے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ فوٹو شوٹ کروایا جاتا ہے مسجد میں۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس کے بعد یہ ایک بڑی عام بات ہو چکی ہے، کون بات کر رہا ہے اس کے بارے میں؟ کوئی سوچ رہا ہے کہ اللہ کے گھر کا تقدس ہم کس طریقے سے پامال کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے گھر میں جا کے ہم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں جب اللہ کے گھر میں اس طرح کی شادیاں کریں گے، فوٹو شوٹ کریں گے، تو دلہا دلہن کی زندگی میں برکتیں آئیں گی؟ نیور۔ قانون ہی نہیں ہے اللہ کا، طریقہ ہی نہیں ہے اللہ کا کہ اللہ کی حدوں کو توڑ کے آپ ایک کام کریں اور اس کے بعد آپ اللہ کی برکتیں بھی تلاش کریں۔ سوچ لیجئے، گن لیجئے، پوچھئے آج تک کس کس کی شادی ہوئی ہے فیصل مسجد میں، چیک کیجئے چاروں طرف کتنی کہ وہ کامیاب رہیں شادیاں۔ فیصل مسجد میں شادی کی اور پھر وہاں پر فوٹو شوٹ کروائے دلہا دلہن نے۔ دوسری طرف آئی ہے ناظرین، مسجد وزیر خان لاہور میں کیا ہوتا ہے؟ گانے، ڈانس، فلمیں، ڈھول، میوزک، تھرتھراہٹ، کیا مسجد کا صحن مسجد کا حصہ نہیں ہوتا ہے؟ ناظرین، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو ہم پہ، اللہ معاف کرے مجھے، اللہ معاف کرے مجھے، اللہ معاف کرے یا رب العزت۔ ناظرین، کوئی ایسا ہم نے عمل چھوڑا؟ کیا نہیں چھوڑا؟ کبھی ہم نے وہ قانون بنائے جو کہ نام لیتے ہوئے بھی شرم آتا ہے،
کیا سے کیا ہوتا ہے اس ملک میں. ہماری آج کل کی بہنیں بیٹیاں بازاروں میں، سڑکوں میں، جی ٹی روڈ پہ، موٹر وے پہ، مری میں، سرے عام لوگوں میں فحاشی کے ڈانس کر کے ٹک ٹاک کے نام پہ اپنا جو ہے وہ کیا دکھاتی ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے جی، یہ ٹیلنٹ ہے. کتنا بڑا ٹیلنٹ ہے یہ، کتنا بڑا ٹیلنٹ ہے. اور ناظرین، کہاں گئی ہماری عوام کی غیرت؟ کہاں گئی ہماری عوام کی غیرت جو قرآن الکریم بھی پڑھتے ہیں، احادیث مبارک بھی پڑھتے ہیں، اور ان کے سامنے اس طرح کی ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں اور وہ پاس سے گزر جاتے ہیں. یار، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ پہلے زبان سے جو ہے وہ کیا ہے درجے، کیا ہے درجے جہاد کے. مار کے منع کرو، زبان سے منع کرو، دل سے تو برا جانو. ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ایسا تو کرتے جاؤ، ایسا تو کرتے جاؤ. ان کو شرم تو دلاؤ، ان کو بتاؤ تو صحیح جو تم کام کر رہی ہو یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، فحاشت ہے، بے شرمی ہے، شیطانیت ہے. کون سے ہمارے ایک مسلمان ہمارے سپہ سالار نے کہا تھا کہ کسی قوم کو برباد کرنا ہو، ایمان چھیننا ہو تو وہاں کی عورت کو فیشن اور فحاشت پہ لگا دو، وہاں وہ ملک خود بخود برباد ہو جائے گا. اس ملک کے ساتھ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ناظرین، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اپنے الفاظ کو کیسے بیان کروں، لیکن ہم میں اللہ کا خوف نہیں رہا. ناظرین، اپنا جسم دکھانے کی خاطر ٹائٹ کپڑے پہن کے ڈانس کرنا اور پھر اس ڈانس کو پورے ملک میں اپریشیٹ ہونا، ویوز ملنا، اس کو وائرل کرنا، کون دیکھتا ہے؟ ویڈیوز ایسی دیکھی جاتی ہیں تو وائرل ہوتی ہیں نا. ناظرین، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے. چند دن کی زندگی اور اس کے بعد پھر بلینز، ملین، ٹریلینز کے پتہ نہیں کتنی ان لمیٹڈ کاؤنٹنگ ہے کہ یا دوزخ میں رہنا پڑے گا یا جنت میں جانا پڑے گا. آپ ایک ماچس کی تیلی لگا کے چیک کیجئے، ماچس کی تیلی جلا کے ہاتھ رکھیے، کیا آپ اس کی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک ماچس کی تیلی کی آگ برداشت نہیں کر سکتے آپ، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن نہیں سمجھ آ رہا، یا کوئی سمجھا بھی نہیں رہا.